السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ ہے آج 19 دسمبر جمعۃ المبارک 2025۔ ناظرین، یہ جو ہفتہ گزر گیا ہے، آج آخری دن ہے۔ اس سارے ہفتے ایک موضوع جس کے اوپر سب سے زیادہ پروگرامز ہوئے، جس کے اوپر کافی زیادہ اخبارات کے اوپر کالمز بھی لکھے گئے، لوگوں نے تبصرے تجزیے بھی کیے، وہ ہے ایک قومی مذاکراتی کمیٹی۔ ایک ایسی کمیٹی جس کے چند ایک خاموش مجاہد ہیں جنہوں نے کام شروع کیا کہ ملک کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس کمیٹی کے روح رواں جن کے حوالے سے ایک سٹوری انصار باسی صاحب کی طرف سے کی گئی، وہ سٹوری جو ہے جس میں بتایا گیا کہ عمران اسماعیل صاحب فارمر گورنر سندھ، فواد چوہدری صاحب فارمر انفارمیشن منسٹر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، اور محمود مولوی صاحب MNA کراچی سے، ان لوگوں نے کوششیں تیز کر دی ہیں اور ان کی ملاقات ایک کوٹ ان کوٹ آفیسر کے ساتھ ہوئی ہیں، PTI کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ ہوئی ہیں جو کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر مقید ہیں لاہور میں، اور حکومتی کچھ وزراء کے ساتھ بھی۔ اس کے بعد جس دن یہ سٹوری چھپی، فواد چوہدری صاحب ہمارے پروگرام میں آئے اور ان سے ہم نے پوچھا اس حوالے سے، انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم ماحول جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہو۔ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اگر ہم سنا سکیں کہ جس میں تین جو فریق ہیں اس ساری کنورسیشن کے، جس میں PTI ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، مقتدرہ حلقے ہیں، جس میں حکومت ہے، تینوں آن بورڈ ہے، اور بس دعا کریں کہ یہ کوشش آگے بڑھے۔ یہ جو خبر ہے، یہ جو خبر چھپی انصار باسی صاحب کی ایکسکلوسیو خبر، اس خبر کے اندر ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو تین لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جس میں مولوی محمود صاحب ہیں، اسماعیل صاحب ہیں اور فواد چوہدری صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چند ایک اور جو فارمر رہنما ہیں ان سے بھی ملاقات کی تھی، ان کے ساتھ ایک بیٹھک کی تھی کہ ملک کے اندر کس طرح جو سیاسی ماحول ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ ان لوگوں میں اسد عمر صاحب فارمر فائنانس منسٹر، فارمر جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف، شفقت محمود صاحب وہ بھی شامل تھے، اور غلام سرور صاحب۔ پھر یہ سٹوری یہ آخر میں کنکلوڈ کرتی ہے بقور جو ہے انصار باسی صاحب کے کہ کسی ایک متفقہ لائے عمل کے اوپر ایگریمنٹ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے باقی لوگ تو علیحدہ ہو گئے، لیکن تین لوگ فواد چوہدری صاحب، مولوی محمود صاحب اور عمران اسماعیل صاحب نے اس مشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ تو آج ہم نے ایک اور شخصیت جو اس مشن کا حصہ شروع میں ایک آدھ میٹنگ تک تو رہے بقول اس خبر کے، بعد میں انہوں نے اپنے راستے جدا کر لیے ہیں، وہ ہیں اسد عمر صاحب فارمر فیڈرل منسٹر فائنانس کے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا پلاننگ کمیشن کو بھی دیکھا انہوں نے، اور پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم نو جو ہے اس میں کافی زیادہ ان کا کردار رہا ہے۔ تو حسب معمول لاہور سے چودھری غلام سر صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن یو میرے ساتھ موجود ہیں، اور اسد عمر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو کراچی سے ہمارے ساتھ جو ہمیں جوائن کریں گے پروگرام کے اندر۔ اسد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اسد صاحب، ایک تو یہ خبر اگر آپ کی نظر سے گزری ہے تو اس کی تردید یا تصدیق ہمیں کر دیں، یہ جو انیشیٹو شروع ہوا، اس انیشیٹو کو لے کے آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، کیا وجہ بنی کہ آپ لوگ جو ہیں، جس میں آپ ہیں، اس کے بعد شفقت محمود صاحب ہیں، اور اس میں جو ہیں ایک اور غلام سرور صاحب، آپ لوگوں نے متفق نہیں کیا ان تین لوگوں کے ساتھ، اور پھر یہ تین لوگ آگے بڑھے؟ یہ کیا ایجنڈا لے کے آپ کے پاس آئے تھے جس کے اوپر آپ لوگوں نے متفق نہیں کیا اور پھر آپ علیحدہ ہو گئے؟ اسد صاحب جی اچھا جی، بالکل یہ میٹنگ ہوئی تھی، اور یہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ میٹنگ کب ہوئی تھی۔ یہ اس سے پہلے ایک دن پہلے ملے تھے شاہ محمود قریشی اور کوٹ لکھپت میں ہمارے دوسرے جو لیڈرز ہیں، اعجاز چودھری وغیرہ، ان سب کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، جس میٹنگ میں ہو سکتا ہے غلام سرور سے کوئی الگ ان کی ملاقات ہوئی ہو، لیکن جس میٹنگ میں میں شامل تھا اس میں غلام سرور نہیں تھے۔ وہ میٹنگ سرور کالونی میں ہوئی تھی، تو شاید اس کی وجہ سے کنفیوژن ہو گئی۔ سفتین خان تھے جو تیسرے تھے اس میٹنگ کے اندر، شفقت محمود پہلے ہی چلے گئے تھے، ان کی کوئی گھریلو کوئی مصروفیات تھی۔ تو انہوں نے وہی بتایا جو آپ آبجیکٹیوز کی بات کر رہے ہیں، جو TV پہ بولتے ہیں، یہی انہوں نے اس کمرے میں کہا، کوئی اس سے مختلف بات نہیں کی تھی۔ ہم نے کہا دیکھیں، جو آپ جس خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالا جائے، تحریک انصاف کے اوپر جو پریشانیاں مشکلات ہیں وہ کم ہو، عمران خان جو ہیں وہ جیل سے باہر آئیں، باقی یہ شاہ محمود قریشی اور ہمارے دوسرے اسیران باہر آئیں، پاکستان میں سیاسی بحران ختم ہو،
اور ہم ایک واپس ایک آئینی جمہوری عمل کی طرف بڑھیں. یہ تو بڑی اچھی خواہش ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, لیکن اس کام کو کرنے کے لیے دو مختلف, یا آپ کہہ سکتے ہیں 2.5 فریق ہیں. جو دو بنیادی فریق ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی فوج ہے, یا جس کو اسٹیبلشمنٹ ہم سیاسی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں, اور آدھا فریق میں کہہ رہا ہوں ایک کمزور فریق جو ہے وہ ہو گئے اپنے حکومت اس وقت جو ہے. تو اگر آپ کے پاس کسی کا بھی مینڈیٹ نہیں ہے اور کسی نے بھی یہ ایگری نہیں کیا کہ اچھا آپ جا کے یہ کام کریں ہمارے بہاف پر, تو پھر مطلب اس میں پیش رفت کیسے ہوگی؟ تو اس کا کوئی ہمیں کوئی اور خاص طور پہ ظاہر ہے ہم کیونکہ سارے پرانے پی ٹی آئی والے ہیں, تو سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ بھائی عمران خان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, کیا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں؟ اگر کر رہے ہیں تو بڑا اچھا کام ہے, اگر نہیں بھی وہ کہہ رہے اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, ہم آپ پہ تنقید نہیں کریں گے اور ہماری امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. لیکن ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ بغیر جو براہ راست فریق ہیں ان کی منظوری کے بغیر یہ کام کیسے کامیابی تک لے جایا جا سکتا ہے. اسد صاحب, جو جب ہمارے پروگرام میں فاصب آئے تو ان سے ہم نے پوچھا یہ جو آپ نے بات کی کیا مقتدر حلقوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے. انصار عباسی صاحب نے اپنی سٹوری میں اگر ہم دکھا سکیں اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ایک آفیسر کے ساتھ بھی بات ہوئی, حوالہ جو ایک کلیئر ریفرنس ہے ٹورڈز somebody فرام دا اسٹیبلشمنٹ سائڈ بی آن بورڈ ہے. پھر میں نے پریسائزلی یہ سوال ان سے کیا, انہوں نے کہا جی بالکل, کیا ایسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تینوں فریقین کی مرضی کے بغیر ہم آگے بڑھیں؟ جہاں تک تعلق ہے جو بانی پی ٹی آئی عمران خان کا کہ ان کی رضامندی, انہوں نے کہا کہ جی ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ایک فرسٹ سٹیپ کے طور پر ماحول کی بہتری کے لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کوٹ لکھپت جیل کے اندر مقید ہیں ان کو جو ہے یہ موقع دیا جائے, ایز اے فرسٹ جسچر کے طور پر ان کو رہا کیا جائے بیل پہ وٹ ایور جو بھی ہے, تو وہ جا کے پھر اندر بات کریں, کوٹ لکھپت والے اڈیالہ کے مکین سے بات کریں کہ جی ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. تو ان کی باتوں سے ایسا تاثر ہمیں مل رہا ہے کہ ایز ایف انہوں نے اب آپ کی شاید ملاقات کے بعد یہ ہوم ورک ہوا ہے, اب انہوں نے ہوم ورک کیا ہے. یا اگر ہم یہ شارٹ سنوا سکے تو یہ بات جو ہمارے پروگرام میں انہوں نے کی سنی ہے. 3 فریق ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے اور عمران خان ہے. اگر یہ تینوں فریق میں سے ایک بھی چاہے گا کہ آپ یہ انیشیٹو آگے نہیں جا سکتا تو نہیں جا سکتا. صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہماری ملاقات ہوئی ہے کوٹ لکھپت میں, جب تک جو ہے وہ سارے لوگ نہ چاہتے کہ یہ ملاقات ہو تو نہیں ہو سکتی تھی نا. تو ہماری ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد ہماری جو گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک انیشیٹو وہاں پہ ہے, تلخیاں کم بھی کرنی ہے. اسی طرح سے پاکستان کو ایک ہم نے بوائلنگ پوائنٹ پہ تو نہیں پہنچانا نا. پھر انہوں نے اسی پروگرام میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ معاملات کافی بہتری کی طرف جا رہے تھے. پھر ہماری پروگرام بھی ہمارے اس سارے پروگرام میں ایک ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ بھی طے ہو گئی تھی. پھر اندر سے ایک بڑا سخت قسم کا ٹویٹ آیا تو پھر ساری چیزیں ریورسل کے اندر چلی گئی. اگر ہم وہ ان کا بیان بھی سنوا سکیں. امپورٹنٹ میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہماری کافی اچھی بات چیت ہو گئی تھی اور یہ طے ہو گیا تھا کہ 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی. ہمیں جو نون لیگ کے سینئر لوگ تھے انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ اب وہ آ جاتے ہیں. بڑی خبر دے رہے آپ. جی جی. لیکن وہ انفارچونیٹلی یہ پھر ہوا یہ کہ یہ درمیان میں وہ ٹویٹ آ گئی اور اس سے پھر جو ہے وہ معاملہ جو ہے تو پھر یہ جو ٹویٹ ہے وہ تو پھر اسد عمر صاحب یہ وہ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں, اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. اور باقی وے فارورڈ اس کوشش کو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کی نظر میں کیا اس کے لیے لوازمات ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل. جہاں تک ملاقات کی, افسر سے ملاقات کی آپ بات کر رہے ہیں تو شاید اس کے بعد ہوئی ہوگی, بیکاز جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے ان سے پوچھا اس میٹنگ میں کہ ان جو 3 فریق ہیں ان میں سے کس کا مینڈیٹ ہے, تو اس وقت تک ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی چلے, ہم ایک افسر سے ملاقات کرنے کے لیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ کریں, میں جب تک جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس پروسیس کو, یہ نہیں. اب دیکھیں وہ بات اب خود جو ابھی آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنایا ہے کہ اگر ایک عمران خان کی ٹویٹ سے تمام پروسیس رک سکتا ہے تو یہ پھر وہی بات ہوگی نا جو میں کہہ رہا ہوں, بھائی سب سے پہلے تو عمران خان سے بات کریں نا.
اور عمران خان سے اگر ایسی کوئی مل جاتی ہے، کوئی مینڈیٹ مل جاتا ہے، یا وہ ان کو اعتراض نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کر لیں، تو وہ بہت بڑی بات ہوگی، اور اس کے بعد میرے خیال میں سب کچھ جو ہے وہ معنی خیز ہوگا. ورنہ جو ہونا تھا وہ وہی ہو رہا ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر سارا معاملہ رک سکتا ہے. جو ہے ابھی حسن آپ سے سوال کریں گے، لیکن میرے ایک سوال کا حصہ کا جواب رہے گا، وہ اسی کے ساتھ دے دیجیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوٹ لکھپت کے اندر لوگ مقید ہیں ان کو نکالیں، وہ جا کے بات کریں، اور چونکہ وہ بہتر انداز سے وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح ہو. یہ ذرا سنیے کیا میرا مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو افسر سے اس بات کی منظوری ملی ہوئی ہے کہ یہ کوشش کی جائے، تو ان افسر سے ایک عدد پرمیشن لیں، منظوری لیں، ان لوگوں کو گاڑی میں بٹھائیں، شاہ محمود قریشی اور باقی جو 4-5 ہمارے مین لیڈرز ہیں، کوٹ لکھپت سے ان کو بٹھا کے اڈیالہ لے کے جائیں، عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائیں. سو عمران خان کے ساتھ جو براہ راست ان کی وہ بات کروانا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں تو سب سے اچھا ذریعہ یہ ہوگا نا. اور اگر عمران خان کو بات سمجھ میں آتی ہے اور عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہوئی ہے، 2.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ تر سوائے شاہ محمود قریشی کے باقی جتنے بھی ہمارے اسیران ہیں لاہور کے جو لیڈرشپ ہے، سب کو ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ 10-10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے. آج پھر جو گورنر ہاؤس چوک والا جو کیس تھا اس میں پھر ان کو 10-10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں. تو وہ سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ظاہر ہے. لیکن حسن صاحب اس میں سلور لائننگ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس میں بری ہو گئے. حسن خبر آپ کے پاس ہے تو وہ شیئر کیجیے گا. یہ خبر پورا ہفتہ یہ چلتی رہی ہے مختلف، آپ کو پتا ہے ہمارا کریڈٹ کہہ لیں کہ ہم نے انیشیٹو لیا، اس کے بعد سارے پروگرامز کے اندر بات ہی ہوئی. سو آج شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک اور مقدمے میں ان کا بری ہونا، باقی سیم نوعیت کے مقدمات ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بری ہو جائیں گے. دیکھیے ان کی ایلیبائی بڑی سٹرونگ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اس دن کراچی کے اندر آغا خان ہاسپٹل کے اندر موجود تھے جس وقت 9 مئی کے تمام واقعات جلاؤ گراؤ ہو رہا تھا، تو وہ تو وہاں پر موجود ہیں. اپنی اہلیہ کے آئی بلیو کہ ان کا آپریشن تھا، تو ان کی تو یعنی اوپر کیس جو بنا ہے وہ جھوٹا مقدمہ ہے، اور جھوٹے مقدمے میں ان کی بریت ہو رہی ہے. لیکن باقی لوگ جو جسے ڈاکٹر جاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کے ویژولز موجود ہیں، میاں محمود الرشید کے ویژولز موجود ہیں، ان کی بریت نہیں ہو سکتی تھی. ان کے لیے تو صرف ایک چیز یہی ہے کہ یا تو پریزیڈنشل پارڈن دے دی جائے ان کو، تو پھر ان کی بریت ہو سکتی ہے. لیکن جب 9 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر اس مقدمے کو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، یہ پاکستان کے عوام کے اوپر حملہ ہے، پاکستان کی ریاست پر حملہ ہے، تو ایسے جو مجرم ہیں ان کو کس طریقے سے پریزیڈنشل پارڈن دی جا سکتی ہے؟ اگر قریشی صاحب کو بریت مل جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے اندر آپ کوئی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں؟ جی میں اس میں تو میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں اس وقت عملی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو یعنی ایک ڈمی کے طور پر جو سلمان اکرم راجہ صاحب کو سامنے کھڑا کر کے علیمہ خانم نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. سلمان اکرم راجہ ڈمی ہے، اصل اختیار جو ہے علیمہ خانم کے پاس ہے. اب اسد عمر صاحب کی بھی جو واپسی اگر ہے سپوزٹلی تحریک انصاف کے اندر، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ علیمہ خانم ہے. اور سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ ہیں کہ وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ اس جو سٹیچر کا اتنا جو قد کاٹ کا آدمی اگر تحریک انصاف میں آتا ہے تو وہ تو سیاسی بونے ہو جائیں گے. اس لیے کیا اسد عمر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی واپسی کا کوئی ارادہ ہے اور آپ واپسی کے لیے آپ کو کوئی رکاوٹ کا سامنا ہے؟ اس حوالے سے اگر کوئی تفصیلات آپ شیئر کرنا چاہیں پاکستان تحریک انصاف سے متعلق آپ کی واپسی. اچھا نہیں، یہ تو میں بہت دفعہ پہلے بھی حسن اس بات کو واضح کر چکا ہوں، نہیں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس آنے کا. لیکن آپ نے جو نقطہ دیا نا، اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی اس جو دلیل ہے اس کو مان لیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو اس وقت باہر لوگ ہیں، چاہے وہ علیمہ خان ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، کوئی بھی اس کا ذمہ دار ہو، وہ جو ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلے، اور اس لیے وہ عمران خان کو صحیح فیصلے کے لیے صحیح ایڈوائس نہیں دے رہے ہیں، صحیح وہاں پہ انفارمیشن نہیں ملتی ہے. لیکن اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی بحران ختم ہونا ملک کی بہتری کے لیے ہوگا، تو جو میں تجویز دے رہا ہوں مجھے بتائیں اس میں کیا اتنی مشکل چیز ہے کہ گاڑی میں بٹھا کے صرف ان کو وہاں سے لے کے جانا ہے اڈیالہ اور عمران خان کے ساتھ ملاقات کروانی ہے. تو اگر یہ لوگ جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، کٹ کاٹ والے لوگ ہیں، یہ دلیل دیں گے اور اس سے عمران خان جو ہے کوئی بہتر
फैसला करेंगे तो ये कर देना चाहिए ना। दूसरी चीज मैं जल्दी जल्दी ये कह दूं कि वो जो शाह महमूद की आप बात कर रहे थे ना, इसकी गवाही मैं भी आपको दे सकता हूं, बिकॉज जो इल्जाम है हमारे ऊपर, वो मंसूबा साजी हुई कुछ 7 तारीख को जमान पार्क के अंदर मीटिंग हुई, और वहां पे वो जो अल मशहूर मीटिंग है जिसमें कहते हैं को पत्नी पर्दे के पीछे पुलिस वाले थे या टेबल के नीचे, तो वो उसमें 7 तारीख को मीटिंग हुई थी जमान पार्क में। शाह महमूद कुरैशी उस दिन कराची में थे और मैं भी उस दिन कराची में था। हम दोनों 9 तारीख को खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि वो गिरफ्तार हो गए, तो फिर हम कराची से इस्लामाबाद गए थे। तो शाह महमूद की मैं गवाही दे सकता हूं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हसन। अच्छा सर, मैं एक बात और करना मौजूद चाहूंगा ही कि देखिए फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो तहरीक इंसाफ के, जो पुरानी तहरीक इंसाफ की बात कर ली जाए तो उनमें भी चंद उन लोगों में शामिल हैं जो सियासत की समझ बूझ रखने वाले हैं। यानी तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग ऐसे थे जो कि सियासत को ज्यादा समझते नहीं थे। वो इमरान खान साहब से कुर्बत उनकी यकीनी तौर पर थी, लेकिन सियासत के वो अनाड़ी थे, खिलाड़ी नहीं थे। तो अगर फवाद चौधरी इस मामले के ऊपर बड़ी सीरियसनेस के साथ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीनन कोई ना कोई तो उनको भी उम्मीद दिखाई दे रही होगी ना। क्या लगता है? कुछ ना कुछ नजर आ रहा होगा। चौधरी साहब को भी जी सर। जी मैं वही कह रहा था कि फवाद चौधरी की एक कोशिश है, वो एक अच्छी कोशिश तो है। साथ देना सर फिर। और उसको नहीं, कोशिश तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी कोशिश। कोई भी अगर ये कोशिश कर रहा है कि जिसके नतीजे के अंदर इमरान खान, तहरीक इंसाफ, तमाम हमारे जो असीरान हैं उनको, उनकी रिहाई होगी, पाकिस्तान में सियासी बहरान खत्म होगा, तो ये अच्छी नीयत है ना। तो मैं लोगों की नीयत में तो नहीं शक करता, मेरे ख्याल में अच्छी कोशिश बिल्कुल है। सही मैं है। तो ये कह रहा हूं कि उस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए कुछ बड़ी लवाजमात सादा सी मैं हैं। तजवीज़ हाँ देता बिल्कुल, हूं। बड़ी आसान तजवीज़ है। चौधरी गुलाम हसन साहब, चूंकि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमने बड़ा करीब से देखा है कि बड़ा क्या कहते हैं थिक ऑफ थिंग्स जो पीटीआई के अंदर होती रही हैं, आप उसको जानते हैं तमाम चीज़ों को। सवाल आपके तवज्जुह से मैं भी अपना रख देता हूं, तो आपके सवाल का जवाब असद साहब पहले देंगे, मेरा बाद में जवाब दे देंगे कि असद साहब क्यों अपनी मतलब के नौकरी छोड़ी। उस वक्त हमें बताया गया था और वाकई बात भी थी कोई पता नहीं कि 7-8 मिलियन की नौकरी छोड़ के आए थे, पीटीआई को ज्वाइन किया, पीटीआई को वक्त दिया, पीटीआई की तंजीमें नो किया, आई नो फॉर द फैक्ट। उसके बाद अब मुश्किल वक्त है, पीटीआई को इनकी जरूरत है, इनको शायद पीटीआई की जरूरत है, व्हाटएवर जो भी है। तो राहें जुदा जो हुई थी, क्या वो राहें दोबारा मिल सकती हैं या नहीं, मेरा सवाल। और चौधरी साहब जो हैं वो भी, चौधरी साहब आप कमेंट भी कर लीजिएगा और पूछ भी लें जो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। नहीं, पहली बात तो यह है कि असद उमर जो है, आई एम फाउंड ऑफ हिम। 2 चीजें बड़ी अहम है। एक तो आया, इनको जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीटीआई और इसकी लीडरशिप ने बड़े बड़े क्या गलत फैसले किए ड्यूरिंग गवर्नमेंट, एक बात। दूसरा, अब अगर पीटीआई हुकूमत में आती है तो आया आप समझते हैं कि जो गलतियां की हैं उनसे इन्होंने कोई सबक सीखा है? असद साहब आप ये जवाब तैयार कर लें, मुझे ब्रेक का कहा जाए के बाद आपसे तफसील से ये जवाब जानते हैं। वेलकम बैक। असद साहब, 3 सवाल। गलतियां गवर्नमेंट से निकलने के बाद पीटीआई की, और वे फॉरवर्ड आइंदा क्या मुमकिनात आपको नजर आ रहे हैं? पीटीआई के बगैर कोई निजाम आपको चलता नजर आ रहा है? चौधरी साहब ने ये सवाल पूछा। जी बिल्कुल, मैं तीनों जो चौधरी साहब के सवाल हैं उनके ऊपर भी जल्दी जल्दी जवाब देता हूं, और आपने जो सवाल छोड़ा था उसके ऊपर भी कमेंट कर देता हूं। देखिए, हमारी हुकूमत के वक्त की जो सबसे बड़ी गलतियां, बहुत सारी तफसीलें होती हैं उसके अंदर, उस्मान बुज़दार जरूर गलतियों में से जरूर शामिल होंगे, लेकिन 2 जो मेरे ख्याल में जो बड़ी गलतियां हैं, जो जिस तरह चौधरी साहब कह रहे थे कि दोबारा अगर हुकूमत बनती है तहरीक इंसाफ की, या जब बनती है हुकूमत तहरीक इंसाफ की, तो क्या चीज मुख्तलिफ होना जरूरी है। एक तो जरूरत ज़्यादा फौज के ऊपर इन्हिसार। देखिए, हम चले पहले नहीं समझ थी, तो अब तो तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा मुतालबा है ना कि फौज का सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। तो आपका इतना फौज के ऊपर इन्हिसार के आपके वोट पूरे करने के लिए बजट के, वो भी आईएसआई वाले वहां से एमएनएस जो हैं उनको लेकर आए और वो पूरे करें। ये मैं सिर्फ एक चीज की मिसाल दे रहा हूं। तो एक तो ये बुनियादी चीज जो है अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना है, और अगर नहीं आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकते तो उससे ऑपोजिशन में बैठना बेहतर है। एक ये बड़ी तब्दीली जो है मेरे ख्याल में, जिसके बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं आगे, जमहूरियत नहीं आगे चल सकती, वो ये है कि देखें, आपको ये वादा करना अपनी आवाम से कि ऐसा मैं निजाम एक लेकर आऊंगा जिससे जिसने भी चोरी की, जिसने भी आवाम का पैसा लूटा, वो तो नहीं बचेगा। ये तो बिल्कुल जायज बात है, बल्कि ये जिम्मेदारी है किसी भी एक जमहूरी लीडर की। लेकिन ये कहना कि फलाने 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 बंदे को मैं जेल में डालूंगा,
یہ جو دشمنی کی حد تک ہم نے کر دی نا تبدیلی، بالکل ٹکا کے مخالفت کریں، ٹکا کے آپ اپوزیشن کے ساتھ کریں سیاست، لیکن یہ فیصلے کہ کس نے جیل میں جانا ہے اور کس نے نہیں جانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کے انصاف کا نظام آپ نے بنانا ہے. اور اگر اس انصاف کے نظام سے اس کو ابھی تک کنوکشن نہیں ہوئی ہے نا، اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہے، آپ نے اس کو عوام کا نمائندہ ماننا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو پچھلے ٹرم کے اندر جو میں چاہوں گا کہ اگلی دفعہ ہمیں مختلف نظر آئے. اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ چوری معاف کر دو، بالکل بھی میں یہ نہیں کہہ رہا. دوسری جو چودھری صاحب نے جو بات کی، میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. میسو میجورٹی جو ہے پاکستان کی، کلیئر اکثریت جو ہے اس کو تحریک انصاف کی سپورٹر ہے. 8 فروری کو بھی کلیئر اکثریت نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. تو جب تک یہ صورتحال رہے گی کہ تحریک انصاف عوام کے باہر اس لیے نہیں ہے کہ عوام کی ان کو حمایت ختم ہو گئی ہے، لیکن اس لیے ہے کہ عوام کی حمایت کے باوجود ان کو روکا جا رہا ہے، تو یہ سیاسی بحران قائم رہے گا. تو بالکل آگے چلنے کے لیے تحریک انصاف کی ضرورت ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ تحریک انصاف کو بھی یہ بات کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے، ابھی بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اچھا صاحب، جی پلیز جی بات دیکھیے خاور، آپ کو یاد ہو، ان کو تو ڈیفینیٹلی یاد ہوگا حسن کو، کیونکہ اسی حلقے سے میں نے الیکشن لڑا، بائی الیکشن آ کے لڑا تھا. تو میں بائی الیکشن کیوں لڑا تھا؟ میں تو اس سے 1 سال پہلے، 1.25 سال پہلے اپنی نوکری چھوڑ چکا تھا نا. اتنی مشہور زمانہ پاکستان کی سب سے والی نوکری چھوڑ چکا تھا. الیکشن ہوا 2013 کا، میں نے الیکشن بھی نہیں لڑا. بھائی میری کوئی شرط نہیں تھی. میں عمران خان نے کہا میں نے نیا پاکستان بنانا ہے اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیا. میرا تو کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، نہ میرا کوئی انٹرسٹ تھا، اس لیے الیکشن بھی ہو گیا اور میں نہیں لڑا. اور جب عمران خان نے مجھے لڑنے کو بھی کہا نا، تو میں نے بڑی کوشش کی کہ جہانگیر ترین کو ٹکٹ دے دیں یہاں سے، بجائے کہ مجھے ٹکٹ دیں. سو پاکستان کی خدمت کے لیے تحریک انصاف والے کبھی بلائیں گے، کوئی ڈیوٹی شوٹی لگانی ہو تو مجھے ضرور آپ بتائیں، میں حاضر ہوں. نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، نہ مجھے تنخواہ چاہیے. سیاستدان میں ویسے ہوئی نہیں، بہت اچھے لیڈر ہیں تحریک انصاف میں، کوئی کمی نہیں لیڈرز کی. ناظرین، لائٹر نوٹ جس حلقے کا ذکر اسد عمر صاحب نے کیا، اس حلقے سے اسد عمر صاحب اور جو ہے ایک ساتھ کسی زمانے میں حسن ایوب صاحب نے مل کے چھوٹی موٹی سیاست بھی کی ہوئی ہے. اہم سوال آج کل پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب کا کردار، فارمر چیف آرمی سٹاف کا کردار اس طرح نہیں تھا جس طرح جنرل فیض حمید فارمر ڈی جی ISI کا کردار تھا. پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ڈرائیونگ فورس ایز اے DGC، اس کے بعد ایز اے DG ISI، اور اس کے بعد ان کی قربتیں جو ہے محترم فارمر جو اب ظاہر جیل کے اندر مجرم ہے بانی PTI، سو ان کے ساتھ ان کا جو روابط ہو گئے. آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے، ایک تو اپنا جو آپ کا تعلق واسطہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ رہا، تو آپ یہ جو سزا ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جو اس کے اوپر تبصرہ نگاری اور سیاست شروع ہو گئی ہے کہ نہیں صرف فرد واحد جنرل فیض حمید ہی تھا جس نے سارا کچھ کیا، جنرل باجوہ صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کو بالکل اس میں نہیں لانا چاہیے. ویسے خواجہ اسد صاحب کی شروع میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کو بھی ساتھ میں ہونا چاہیے، لیکن بعد میں وہ بھی اس بیان سے لگتا ہے پیچھے ہٹتے گئے ہیں. اسد صاحب سر، وہ تو جہاں بہت ہی اچھے لوگ ہیں، فرما بردار، جہاں لائن کھینچ دی جاتی ہے وہ اس لائن پہ رک جاتے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کا باجوہ صاحب سے کیا گلہ ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ پتا ہے کہ آج سے صرف چند ہفتے پہلے تک وہ بھرپور مطالبہ کرتے تھے کہ باجوہ صاحب کو بھی سزا ہونی چاہیے. لیکن ذرا مجھے سمجھائیں نا، ان سے گلہ کیا ہے؟ سارے ان کو جو گلے ہیں باجوہ صاحب سے مسلم لیگ نون کو جو ہو سکتے تھے، وہ نواز شریف کا ریموول ہے، وہ 2018 کا الیکشن ہے. تو تمام وہ چیزیں تو ہو چکی تھیں، جس کے بعد مسلم لیگ نون نے الحمدللہ پارلیمان میں جا کے قانون ترمیم کے لیے ووٹ ڈالا اور کہا جی ہم حاضر ہیں، باجوہ صاحب کو 3 سال آرمی چیف رہنا بڑا ضروری ہے. تو ان کو تو کوئی گلہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، باجوہ صاحب سے گلہ کس بات کا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ سب کو جس کا گلہ ہو سکتا تھا اس کے بعد تو وہ ان کی 3 سال کی ایکسٹینشن کا ووٹ ڈال چکے ہیں. باقی جہاں تک یہ تعلق ہے، دیکھیں ہم تو نہیں ہے فوجی، ہمیں نہیں پتا فوج کا نظام کیسے چلتا ہے. ہاں مجھے یہ یاد ہے کہ جس وقت یہ جنرل ندیم انجم کی نوٹیفیکیشن والا مسئلہ کھڑا ہوا نا، تو اس کے بعد اگلے دن ایک وہ سالسی کا مشن آپ بولیں تو میٹنگ کے لیے آرمی ہاؤس کے اندر میٹنگ تھی. میں پرویز کھٹک اور فواد چودھری گئے ہوئے تھے تحریک انصاف کی طرف سے،
اور باجوہ صاحب تھے, جنرل فیض تھے, اور 4-5 سینئر ترین جو لیفٹیننٹ جنرلز تھے وہ بھی اس کے اندر موجود تھے اس میٹنگ کے اندر. اس کے بعد میٹنگ کے بعد ڈنر پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک سینئر ترین ان میں سے ایک شخص جو ہے انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا اسد صاحب ایک بات یاد رکھیں, چیف رائٹ دیکھتا ہے تو فوج رائٹ دیکھتی ہے, چیف لیفٹ دیکھتا ہے تو فوج لیفٹ دیکھتی ہے. تو ہمیں تو یہ فوج کے بارے میں بتایا گیا. پرانی کوئی یاد, کوئی آپ اس کو ریکال کرنا چاہیں, اسد عمر صاحب کے ساتھ کوئی سیاست کا کوئی تعلق واسطہ آپ کا رہا؟ نہیں, میرا اسد عمر صاحب کے جو کانسٹیٹوینسی تھی اس میں میں نے ایسا ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. ہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ان کی آرمز بنے, وہ اسپیشلی میرا, گولڈا, جود, سرائے خربوزہ کے اندر کچھ لوگ, اور کچھ جو ہے وہ آگے سے جو تھا جوڑی راجگان, یہ دیہات کا سارا علاقہ بنتا ہے, اور گولڈا سمیت آگے چلیں تو بہرحال وہ تو خیر وقت گزر گیا. اسد صاحب جو ہے وہ یہاں سے کراچی منتقل ہو چکے ہیں, تو واپس کبھی آئیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے سے. الیکشن اگر لڑنا چاہیں تو بظاہر تو ان کے عزائم مجھے لگ رہے ہیں کہ وہ الیکشن سے برائے فرار اختیار کر رہے ہیں. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ مشکل ہے سیاست ہلکے کی, یا آپ یار اس سے خود جو ہے وہ دور بھاگ رہے ہیں؟ وجہ سمجھ نہیں آ رہی. ورنہ ایک دفعہ تو آدمی اگر ایم این اے بن جائے, 2 مرتبہ بن جائے, وہ کہتا ہے کہ یار میں تو دوبارہ جو ہے وہ زندگی بھر نہ جیت سکے, لیکن لوگ الیکشن سے دور نہیں بھاگتا. تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک عجیب سی بات محسوس ہو رہی ہے. اس کا براہ راست میں جواب نہیں دوں گا, وہ ایسی غرور والی بات لگے گی. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں, آپ نے حلقے کا جو پوچھا نا, میں نے 11 سال 11.5 سال تحریک انصاف کے اندر میں جو کام کیا, اس میں میں وفاقی وزیر بھی رہا 3 سال, اور اچھا تگڑا وزیر تھا. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ سب سے زیادہ مجھے دلی تسکین کیا کام کرنے کے اندر ملی, وہ حلقے کے اندر کام تھا. عوام کے جو لوگ, جو ضرورت مند لوگ ہیں, جن کی مشکلات ہیں, جس کی گلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, نکاسی آب کا نظام نہیں ہے, اسکول نہیں بن رہا, ہسپتال نہیں بن رہا, BHU نہیں ہے, ان کے کام کرا کے جتنی تسکین ملتی ہے, اتنا اور کوئی سیاست میں کام نہیں جسے اتنی تسکین. لیکن وہ متاثرین اسلام آباد کا ایک امید لگی تھی کہ آپ ان کے جو تمام کے تمام مسائل حل کر دیں گے, وہ تو اسد صاحب نہیں کر سکے نا. آپ کا وہ جو امید تھی آپ سے کہ آپ تکڑے وزیر ہیں, اور یہ جو میرا ہو گیا, یا یہ جو سیسونا, پنڈرا, یہ تمام علاقوں کے ایشوز تھے, ایسا کر لے حسن ایوب صاحب. یہ تو حلقے کی سیاست شروع ہوگی ہمارے پروگرام میں. نہیں, میں حسن ایوب صاحب کو بڑی ایک آفر کر دوں نا, او بھائی میرے سے ناراض نہ ہو جانا, پی ٹی آئی والوں میں واپس آنے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن کیونکہ حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کام کر سکے نا, ایسا کرتے ہیں ذرا ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ایک الیکشن کرا لیں. انجم وکیل خان یا جو بھی مسلم لیگ نون جس کو ٹکٹ دینا چاہے, میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں, میں سیٹ نہیں لوں گا, میں صرف الیکشن لڑوں گا, رزلٹ آپ کو حسن ایوب صاحب میں دے دوں گا, ٹھیک ہو گیا, فیصلہ کر لینا کہ عوام کیا سمجھتی ہے. اسد صاحب, شارٹ ٹرم کے لیے آپ جو ہے آپ کو وزارت سے علیحدہ کیا گیا تھا, وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک شاکر تھا, ایک بہت بڑا سرپرائز تھا. میری نظر سے ایسا کسی موقع کے اوپر نہیں گزری ایسی بات کہ آپ نے وہ کوئی حقائق بیان کیے ہوں کہ کس وجہ سے آپ کو علیحدہ کیا گیا تھا, اس کی بنیادی وجہ کیا بنی تھی. آپ نے کہیں شیئر کیا تو دوبارہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لیں. اور چوئی صاحب کوئی سوال کرنا ہے تو آپ بھی کر لیں. چوئی صاحب نہیں, سوال تو بہت ہیں, لیکن اسد عمر صاحب کا یہ پرابلم ہے نا, وہ چلیں ہائپوتھیٹیکل یا خیالی چیز کر لیتے ہیں. آپ کو میں اگر یہ کہوں کہ جو بھی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے میرے سمیت آپ سمیت, وہ سمجھتا ہے یہ جو سامنے بیٹھے یہ کیڑے مکوڑے, ان کو کیا پتا, اگر یہ نہیں سیانے ہوندے تو صدر یا وزیر اعظم نہ بن جاندے. اب اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو کوئی بھی قوت فیصلہ یا جن کے قلم میں طاقت ہوتی ہے اچھا برا کرنے کی, وہ لوگوں کی اپنے امیڈیٹ کیبنٹ کی اگر آپ ہمارے سے شیئر کر سکیں کہ جب سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی, ہو از اے گریٹ مین ان ہز اون رائٹ, بہت اچھے انسان ہیں, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, اور میں نے اچھا انسان پایا, اور وہ آپ کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ 21 بندوں کا کھانا کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ فلاں شخصیت جو ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو 21 کی رائے جو تھی وہ ایک طرف تھی, اور پارٹی نے اس پر عمل نہیں کیا. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی پارٹیوں میں ایسا کوئی جمہوری طریقہ کار آئے گا پاکستان میں کہ جو زمینی حقائق کی روشنی میں جو رائے دی جائے اس پر عمل ہو, نہ کہ اپنی ومسیکل جو اپروچ ہے یا بیہائنڈ دی
کرٹن جو لوگ ڈورے ہلاتے ہیں انہی کے کہنے پر فیصلے کیے جائیں اور عمل ان پر کیا جائے. ریموول جس دن میری ہوئی تو ایک تو یونیک کیس یہ تھا کہ اس ریموول کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ میں نے ٹویٹ کر کے کی تھی. میں نے پرائم منسٹر کو کہا یہ میں خود اناؤنس کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ وہ ٹویٹ ابھی تک ٹویٹر پہ موجود ہے, آپ پڑھ لیں میں نے اس میں کیا لکھا تھا. اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی, وہ آپ دیکھ لیں میں نے کیا کہا, اور رات کو میں نے کاشف عباسی کا اسی ایئر وائی پہ پروگرام کیا. دیکھیں, عمران خان کو مینڈیٹ ملا تھا پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے. اسد عمر کو کوئی ووٹ نہیں ملا تھا, ووٹ عمران خان کو ملا تھا. عمران خان اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹیم میں کسی پوزیشن کے اوپر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس پہ کوئی سوال بنتا نہیں ہے. میں نے عمران خان سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ میں وزیر کیوں بنوں. عوام نے تو ایم این اے کا ووٹ دیا نا, چلے اگر میں ووٹ بھی لے لوں تو ووٹ تو ایم این اے کا دیا, کابینہ میں تو عمران خان نے لیا نا. جب میں نے اس ڈیسیجن کو کوشچن نہیں کیا تو میں تبدیلی کو کیوں کوشچن کروں. یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا, میں اس دن بھی یہی کہہ رہا تھا. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں, اس کے اگلے دن میرے پاس ایک ایس ایم ایس آیا اپنا خان صاحب کا, پرائم منسٹر کا مجھے میسج آیا, اسد دے سے bravery is grace under pressure. In the last 24 hours you have shown you're a brave man. So میں تو یقین رکھتا ہوں اس بات پہ, جو میں نے اس وقت بھی کی, آج بھی کی. تو کیا وجوہات تھی عمران خان کو؟ کوئی بولتا ہے باجوہ نے کہا تھا, کوئی کہتا ہے جہانگیر ترین نے کہا تھا, کوئی کہتا ہے IMF نے کہا تھا. بھائی جو مرضی وجہ ہو, خان کا مینڈیٹ تھا, اس نے فیصلہ کیا. لیکن آپ کو نہیں پتا کس نے کہا تھا, مطلب آپ کے پاس مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں. آئی ہیو نو انٹرسٹ ان دیٹ. جی جی. دوسرا سوال, گڈ فار ہم, اچھی بات ہے. دوسرا جو سوال ہے نا, بہت اہم بات ہے. دیکھیں, پاکستان کی جمہوری نظام میں بے تحاشا مرکزیت موجود ہے. طاقت اختیار جو ہے وہ یا ایک دفتر سے یا ایک شخصیت سے یا ایک خاندان سے سارا چلتا ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اور ہمارا جو پارلیمانی اور آئینی ڈھانچہ ہے اس کے اندر بھی بہت ضروری ہے کہ طاقت جو ہے وہ نچلے سطح تک لے جائی جائے, تقسیم کی جائے طاقت, نہ کہ اور مرکزیت. جو آج کل میں باتیں سن رہا ہوں, مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے مرکز کو اور زیادہ طاقتور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ جو کمزوری ہے ہمارے آئینی ڈھانچے کے اندر وہ یہ ہے کہ صوبے تک تو بہت اختیار آ گیا ہے, لیکن صوبے کے نیچے جو ضلع ہیں اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. تو ہمیں تو طاقت کو, جیسے میں نے کہا کہ یہ آئینی ڈھانچے کے اندر بھی اور سیاسی پارٹیوں کے اندر زیادہ ایک جمہوری نظام بنانے کی, جمہوری مزاج بنانے کی بہت ضرورت ہے. لیکن چودھری صاحب ذرا سا یہ سمجھے نا کہ کیوں نہیں ہوتا یہ. جب ہر 3-4 سال کے بعد جمہوریت انٹرپٹ ہوگی, وزیر اعظم فارغ کر دیے جائیں گے, کسی ایک پارٹی کے لیڈران کبھی جیل میں چلے جائیں گے, پھر دوسرے کے چلے جائیں گے, اس ماحول کے اندر یہ جمہوریت نہیں ہو سکتی. پھر جب آپ کو اتنی انسیکیورٹی ہوتی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس وقت آپ کے اوپر وار کر دیا جائے, تو آپ طاقت بھی اپنے پاس مرکوز رکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کے لیے لوگوں کی قابلیت میں سب سے اہم قابلیت یہ ہو جاتی ہے کہ کون جو ہے وہ 100% ہر صورتحال میں میرے ساتھ رہے گا. تو جب تک ہم اس بنیادی مسئلے کو حل نہیں کریں گے نا, تو یہ جو بہتری آپ بالکل ٹھیک چاہتے ہیں, بہتری وہ میرے خیال میں آپ کو سیاسی پارٹیوں میں نظر نہیں آئے گی. اسد صاحب, لاسٹ سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کے معاشی چیلنجز بڑے گمبھیر ہیں, لیکن وہ براہ راست جڑے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کے ساتھ, سیاسی استحکام کے ساتھ. سیاسی استحکام لانے کے لیے اس وقت آپ کے پاس, میں اگر آؤں سوال لے کے, کیا بنیادی ایک چیز ہے جو ہونے کی ضرورت ہے, جس کے لیے تمام جو فریقین ہیں ان کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر استحکام سیاسی پیدا ہو؟ پہلا بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے یہ صرف اسد عمر نہیں کہہ رہا, یہ سارے جمہوریت میں یقین رکھنے والے نہیں کہتے. پاکستان کے تقریباً جتنے بھی پاکستان آرمی چیف گزرے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. تو اس کو کرنے کے لیے اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی وہ آج کل بات ہونی شروع ہوئی ہے کہ جی سب کو سزا ملنی چاہیے. اچھا, اگر ہم اس کی سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں اور سزا ظاہر ہے پھر صرف اس فوجی افسر کو تو نہیں ہونی چاہیے جس نے مداخلت کی, جو سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے, یا سیاسی پارٹیاں جنہوں نے ان کے ساتھ شراکت داری کی, پھر ان کی بھی سزا بنتی ہے. تو پاکستان کی تو کوئی بڑی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے کسی نہ کسی وقت کے اوپر فوج کے ساتھ اپنے سیاسی بہتری کے لیے شراکت داری نہ کی ہو.
اور تقریباً ہماری جتنی بھی لیڈرشپ گزری ہے فوج کی اس میں سے بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے یا ڈائریکٹ مارشل لا لگایا یا کسی نہ کسی طریقے سے سیاست کے اندر انوالومنٹ کی. تو ہم سب کو سزائیں دیتے رہیں گے کیا؟ نہیں. جس طرح ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا, اس کے اندر آ کے سب نے پہلے تو مانا کہ غلط کیا ہے, پہلے تو یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں نا غلط کیا ہے, اور جو ماننے کو تیار ہے اپنا, اس کے بعد ہم نے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالنا, کیونکہ ہم نظام بہتر کرنا چاہتے ہیں. دوسری جو بنیادی چیز ہے, جیسے میں جس کا پہلے عرض کر چکا ہوں, جب تک سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے گلے پکڑے ہوئے ہیں, آپ الٹے ہو کے لٹک جائیں, آپ جمہوری نظام نہیں چلا سکتے, کسی صورت نہیں چل سکتا. اچھا سوزم صاحب ایک بات بتائیے گا, سیاسی پارٹیوں کو ایک میثاق جمہوریت کا نیا ورژن سائن کرنے کی ضرورت ہے جو تحریک انصاف کے بغیر لامانی ہوگا, جس کے اندر رولز آف انگیجمنٹ ہو, کیا سیاست میں مقابلے میں جائز ہے اور کیا نہیں کیا جائے گا. سر یہ بتائیے گا کہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں ہمارے سید عاصم منیر, ان کے بارے میں جس طریقے سے دنیا ان کو پریز کر رہی ہے انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ, ایسی شخصیت جو کہ برنگر آف پرائیڈ ہے فار انٹائر نیشن, اس شخص کے اوپر جس قسم کی زبان استعمال کرتی ہے تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جہاں عمران احمد نیازی صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں ان کی اس سوچ سے اور ان الفاظ سے؟ نہیں دیکھیں, اگر وہ ان الفاظ سے میں اتفاق کرتا تو میں بھی استعمال کر رہا ہوتا نا, اور ابھی نہیں تو کم سے کم جس وقت سیکرٹری جنرل تھا تو اس وقت کر رہا ہوتا. دیکھیں یہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے, لیکن اس بات کو مکمل پیرائی کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے نا. تحریک انصاف ایک دم سے اٹھ کے بغیر کسی وجہ کے یہ نہیں کر رہی اس طریقے سے بیہیویئر. ان کا لیڈر جیل میں, اس کی بیوی جیل میں, ان کے لیڈرز جیل کے اندر, ان کے ہزاروں ورکر جو ہیں وہ جیلوں کے اندر, تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے جب لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ایسے بھی کام کرتے ہیں جو اچھے کام نہیں ہوتے اور شاید ان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہو, لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ انٹرنیشنل ریکگنیشن کی بات کریں, یہ بالکل درست بات ہے کہ خاص طور پہ مئی کے بعد جب وہ آپریشن سندور ہوا اور اس کا پاکستان نے ٹکا کے جواب دیا, اس کے بعد سے پاکستان کی ایک بین الاقوامی ریلیونس بڑی ہے, ایک بہت بڑی ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے پاکستان کی. لیکن حسن اگر آپ صورتحال کو دیکھیں تو اس اپرچونٹی کا فائدہ ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں, کیونکہ ہماری جو ڈومیسٹک بالکل اسد بھائی, وہ اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر بات آ گئی ہے ہمارے سامنے کہ جو ایک پازیٹیو امیج ڈیولپ ہوا تھا لوگوں کے درمیان, وہ بھی حکومت کے حوالے سے اب نیچے آنا شروع ہو گیا. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے کہ اب کیا ایک مثال سیٹ ہو گئی ہے کہ اس طرح سے کیسز بھی ہو سکیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری اب تو فارمر جسٹس ہو گئے ہیں. کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ممبر بینچ کا فیصلہ آئے گا. جسٹس ڈوگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کی سربراہی بینچ میں نے ایک فیصلہ کیا. رات کو جو لا منسٹری ہے انہوں نے ظاہر ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے ایک سمری تیار کی. صدر پاکستان کے پاس وہ سمری پہنچی اور صدر پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر اعلان آ گیا. ایک اہم نقطہ جس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ ایک جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جج ہے, اس کی جو اس کا مس کانڈکٹ ہے, اس کے ریموور کے لیے دیر از اونلی ون فورم, دیٹ از آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اب اس سے ہٹ کے جو ہے یہ کام ہوا ہے. بیرسٹر کیل جو اسٹیٹ منسٹر فار لا ہیں, وہ کیا اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں؟ وکیل بھی ہیں, بیرسٹر بھی ہیں, ان کی رائے سنیں. آرٹیکل 209 ہی وہ فورم ہے جہاں سے ریموو ہو سکتا ہے جج, کیونکہ جو بھی مس کانڈکٹ کی پروسیڈنگز ہیں یا ادروائز جو بھی تمام تر معاملہ ہے وہ 209 کے تحت ہی ہوتا ہے. 209 کے تحت ہی وہ موسٹ اپروپریٹ فورم ہے. انہوں نے کہا جی موسٹ اپروپریٹ فورم تو 209 ہی ہے, لیکن اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ہوا ہے اور اب یہ ایک نئی مثال طے ہو گئی ہے. جو 199 کے اندر جو تمام تر پروسیڈنگز ہیں, ان پروسیڈنگز کو اس حوالے سے آگے بڑھانا اور دیکھنا اور پھر اس پہ ایک آرڈر پاس ہونا, تو یہ تو دس از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو ججز. جو بھی سربراہان ہیں whether those are politicians, آپ کے ایگزیکٹو میں ہیں, تو وہ تو ایک آرڈر تو ان کا ہے. بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ دروازہ بھی کھل چکا ہے. جو 209 کے تحت جنہوں نے ریموو ہونا تھا, اب وہ اس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. حسن یہ ذرا تحمل کے ساتھ نا سوچ کے مجھے جواب دیجیے گا, گڑا گڑا جو جواب نہیں آپ سے چاہیے. بینگ اے فارمر سپریم کورٹ رپورٹر ہمیشہ رپورٹر ہی رہتا ہے. I still consider myself a reporter.
सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट वो स्टे ऑर्डर के जी आपने अभी तक अब नहीं इसको आगे नहीं बढ़ाना, लेकिन वहां से आ गया डिग्री को मनसूख नहीं करना ठीक है। उसके बाद केस इधर आ जाता है। मैं देख रहा था साइना क्योनॉन, वो जो एक टर्म इस्तेमाल की गई जजमेंट के अंदर कि उनकी जो डिग्री उन्होंने हासिल की है थ्रू अनफेयर मींस नहीं है, लेकिन एक नाम चेंज करके, क्योंकि ही वाज नॉट अलाउड टू सिट इन द पेपर, लेकिन उन्होंने कर लिया वो सारा कुछ प्रोसीजरल इश्यूज हैं, कुछ जो भी पाबंदी हुई। अब मसला ये है कि सारी चीजें अगर ये जायज समझ ली जाएं, उसके बावजूद जो रिमूवल ऑफ ए जज का है ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है, बकौल आपके मिनिस्टर साहब भी यही बता रहे हैं। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? मैं डिफर करता हूँ वकील साहब की बात से, मैं एग्री नहीं करता। आप जो बैरिस्टर वकील साहब ने कहा मैं उनकी बात कुल्ली तौर पर बिल्कुल डिफर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये को वारंटो की एप्लीकेशन थी जिसमें जज साहब के पास जवाब देने का इख्तियार था कि वो अपनी साबित कर देते कि जनाब डिग्री जो है वो जज की नहीं, वो बेसिकली LLB की डिग्री हुई है, चैलेंज हुई है। वो LLB की डिग्री जब चैलेंज हुई है तो रिकॉर्ड मांगा गया HEC के जरिए, उन्होंने कहा जी आप इसका जवाब जमा कराएं। HEC ने रिकॉर्ड मंगवाया जामे कराची से। वो जवाब जब इनके पास आया तो उन्होंने कहा जी पुराना उसका रिकॉर्ड भी सारा पेश कर दें। फिर वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड पेश हुआ तो उसमें ये बात खुली है कि जो कॉलेज जिसका वो बता रहे हैं कि जी मैं स्टूडेंट था इस्लामिया लॉ कॉलेज, इस्लामिया लॉ कॉलेज को जब उन लोगों को बुलाया तो उन्होंने कहा जी हमारा स्टूडेंट नहीं है, ये स्ट्रेंजर है, ये जो रोल नंबर ये बता रहे हैं इस एनरोलमेंट के ऊपर फलां लोग जो हैं वो दो और जो लोग हैं वो हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो जब प्री रेक्विजिट जज बनने के लिए LLB की डिग्री है, जब वही दुरुस्त नहीं है तो जज फिर कैसे रह गए? वो बेसिकली उनकी अपॉइंटमेंट खत्म हुई है। एक राय के मुताबिक, मैं ये नहीं कहता इसमें सही है गलत है, वो कहते हैं कि ये अपनी फाइंडिंग्स जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भिजवा देता है कि ये फाइंडिंग्स आ गई हैं तो मेहरबानी करके जज साहब को घर भिजवा दें। नहीं तो को वारंटो हो सकती है ना जज के खिलाफ, माजी में भी हुई लेकिन है। इससे ये पहली मर्तबा नहीं हुई। कोई ऐसी मिसाल इससे नहीं। पहले मिसाल मौजूद है जी, मैं उसका आपका हवाला मुझे आउट ऑफ वो जरूर हमें आइंदा हफ्ते हम बात करेंगे। आइंदा हफ्ते आपको हम प्रोग्राम स्टार्ट इससे करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा केस था जिसमें जज के खिलाफ को वारंटी है। जो कि यहाँ पे उनको एज ए मुआवन के तौर पर रखा गया था, उन्होंने PCO जजेस की मिसाल दी, लेकिन वो एक इंटायरली एक डिफरेंट एक फ्रेम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बोले, लेकिन वो नहीं देखे ना, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेप था ना जनरल मुशर्रफ का। को वारंटो के अंदर आपने जवाब मांग सकते हैं, चाहे वो जज हो चाहे कोई भी हो। इसकी मिसाल वैसे अभी तक कोई सामने नहीं आई। नाज़रीन, इस मौजू के ऊपर आइंदा हम बात करेंगे और मजीद इसके ऊपर एलैबोरेट करेंगे कि मैं नहीं ये कह रहा, ये मोहतरम बैरिस्टर वकील साहब कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा नया दरवाज़ा खोल दिया गया है, जिसके साथ बिल्कुल हसन अयूब साहब ने कहा है कि मैं डिफर करता हूँ, वो बात सही नहीं कर रहे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप सोमवार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।